نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا ایک کافی ایلیمنٹ جو ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی نیک مقصد ہوتا ہے، اور نیک مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی انسان اکثر غلط راستہ چوز کر لیتا ہے، غلط طریقہ کار اپنا لیتا ہے اس نیک مقصد کے حصول کے لیے. بس آپ یوں سمجھیں کہ جو ایسے نیک لوگ جو کہ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نیک مقصد کی کڑکی میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ جیسے ان کے بس میں نہیں رہتا، ایک دلدل کی طرح وہ دھنستے چلے جاتے ہیں اس میں. اور وہ پرفیکشنزم کے بھی چونکہ حامل ہوتے ہیں، تو جو وہ ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے، کر کے گزرنا چاہتے ہیں. پھر وہ یعنی کچھ بھی کرنا پڑے وہ ہر حد کو کراس کر کے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو ابھی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ تل جانا، تو ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک پازیٹیو بیہیویئر سمجھا جاتا ہے کہ بائی ہک اور کروک آپ کر لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے. میتھڈ پہ تو بہت ہی مطلب غور تو نہیں کیا جاتا کہ کس طریقے سے. اب کہتے ہیں نا کہ جیسے بچوں کے مستقبل کے لیے اگر ماں باپ اس کو مار پیٹ بھی کرتے ہیں یا ٹیچرز کرتے ہیں، تو آخر تو وہ دیکھیں کتنا اس نے نام بنا لیا. تو لوگوں کا تو یہ درمیان میں تو یہ مسنگ ایلیمنٹ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم اس مقصد کی طرف دیکھتے ہیں، ہے تو بھلے کے لیے، بھلے کے لیے ہی، اس کی بہتری کے لیے. لیکن جو جس طریقے سے وہ بہتری کی جاتی ہے نا، تو وہ مقصد تو بے شک پورا ہو جائے لیکن وہ بندہ جو ہے وہ کسی قابل نہیں رہتا اس طرح. ہم بار بار یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو لوگ برے مقاصد لے کے چلتے ہیں، جو ولنش لوگ ہوتے ہیں، بدکماش لوگ ہوتے ہیں، ان کی مورل ویلیوز بھی ویسی ہوتی ہیں. وہ اپنی مورل ویلیو کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مورل ویلیوز ہوتی بڑی خراب ہیں. تو ان کی انٹیگریٹی ان خراب اخلاقی قدروں پر ہی مبنی ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کی بات ہم کر رہے ہیں، ان کی اخلاقی قدریں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ اس بنا پہ آتا ہے کہ ان کا جذبہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے قابو میں بھی نہیں رہتے. جیسے وہ سلمان خان نے کہا تھا نا کہ جب ہم ایک دفعہ میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا. تو وہ جو ایک اپنی مرضی ہے بعض اوقات وہ بھی بے اثر سی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی مرضی بھی بندہ نہیں سنتا. لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو نیک لوگ جو اچھے مقاصد کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیگ بارو اور سٹیل سے لے کے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ بہت کریٹیو بھی ہوتے ہیں. ان کا ایک طرح سے کام نہ بنے تو یہ دوسری طرح سے کام بنانے کے طریقے سوچنے لگتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر دماغ میں ایک کیمیکل ہے جسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں. تو اس کی اپ سرج آتی ہے جب بھی وہ اپنے کسی نیک مقصد کے لیے کوئی بھی قدم بڑھاتے ہیں، اگلی ڈوز لیتے ہیں، یا اگلا برگر کھاتے ہیں، یا اگلی تبلیغ کرتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں جو فلنتھراپی کے زمرے میں آتا ہے، جو حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں جھوٹ سچ بھی ہوتا ہے، جس میں غلط فنڈنگ بھی ہوتی ہے، جس میں خرد برد بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ ایمبیزلمنٹس کرتے ہیں ان کو بھی ہر دفعہ جب وہ ایمبیزلمنٹ کرتے ہیں، خرد برد کرتے ہیں، تو ان کو ایک اپ سرج ملتی ہے ڈوپامین کی. اور ساتھ ہی کچھ نارکوٹکس، اندرونی نارکوٹکس پیدا ہوتے ہیں جنہیں اینڈورفنس کہا جاتا ہے، جو ان کی ہر قسم کی درد تکلیف ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دو ایلیمنٹ ہیں جو کہ مل ملا کے تو مینٹین کرتے ہیں نشئی رویے کو. ایک کہ ڈوپامین کی ایک اپ سرج آنی چاہیے، موج اوپر آنی چاہیے، اور دوسرا اینڈورفنس پیدا ہونی چاہیے جس سے کہ کسی قسم کی جو نفسیاتی تکلیف ہے یا جسمانی تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو اندر سے ٹیکا لگتا ہے اینڈورفن کا اور ڈوپامین کا، یہ جو ریوارڈ سسٹم ہے، یہ اس ریوارڈ سسٹم کے تحت یہ سارا معاملہ چلتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کا جو امیگڈلا ہے، جہاں غصہ پلتا ہے، جہاں رنج پلتا ہے، جہاں بے چینیاں ہوتی ہیں، تو وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیسے نہیں کرو گے تم یہ کام، کیسے نہیں کرو گے تم یہ نشہ. تو وہاں سے ایک بے چینی کی لہر اٹھتی ہے، اور اس بے چینی کے ساتھ پھر ایک غصے کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، ایگریسونیس ہوتی ہے. اور جو کام وہ ابھی تک
عام طریقے سے کر رہے تھے وہ بہت جوش و جذبے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بیگ بارو اور سٹیل کی ٹریل پہ وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں دھمکیاں دینا، فساد کرنا، دنگا کرنا اور مرنے مارنے پہ تل جانا، یہ ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایڈکشن میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ بیگ بارو سٹیل سے آپ آگے مرنے مارنے پر چلے جائیں، پر ضروری نہیں کہ لوگ جائیں۔ بہت سارے ایڈکٹس ہیں وہ بیگ بارو سے آگے نہیں جاتے، کچھ سٹیل تک چلے جاتے ہیں، کچھ بے پناہ پھر جھوٹ بولتے ہیں، کچھ جرائم سے بھی باز نہیں آتے، پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں، جو اگلے بندے کو گلٹی کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر کچھ مرنے مارنے پہ بھی تل جاتے ہیں۔ تو یہ ہر قسم کی ایڈکشن، چاہے وہ بدنام ایڈکشن ہو، نیوٹرل ہو، کھابا گیری جیسی، یا پازیٹیو ایڈکشنز ہوں جیسے سوشل ورک، فلینتھراپی، یا اس طرح کا ورکہولزم، یا کوئی اور کام، معاشرے میں کوئی شہرت حاصل کرنا، یا ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ممتاز ہو جانا، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار یہ ہو کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حدوں کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک، تو ان کو تو ہم بیمار نہیں کہتے۔ جیسے اگر کوئی بندہ ڈرگ یوز کرتا ہے اور فنکشنل بھی رہتا ہے اور ڈرگ یوز بھی اس کا منیمم ہے، تو اس کو تو ہم بیمار نہیں کہیں گے، لیکن جو منیمم ڈرگ یوز کرتا ہے یہ اس کی مرضی پہ منحصر نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈرگ یوز بڑھ جاتا ہے، یہ جسم کے اندر کچھ ایسے خراب حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے نشے کے استعمال کے حوالے سے، کہ ان کا نشہ زیادہ دیر چڑھتا نہیں ہے، وہ نشہ بار بار مٹھی سے ریت کی طرح پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس نشے کو ری گین کرنے کے لیے، اس نشے کو حاصل کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ پھر نشہ کرتا ہے، پھر ایک نشے سے گزارا نہیں ہوتا تو دوسرا نشہ کرتا ہے، دوسرے سے نہیں ہوتا تو تیسرا نشہ کرتا ہے، کبھی خالی گوشت پکا لیا، کبھی آلو گوشت پکا لیا، کبھی گوبھی گوشت ہو گیا، کبھی دال پکا لی، تو وہ کچھ نہ کچھ بیچارہ تگ و دو کر رہا ہوتا ہے اپنی وہ جو ایک اندر سے اپ سرج ہے، جو جوش دلانے والا کیمیکل ہے ڈوپامین، تو اس کے اندر ایک بڑھوتری